پاکستان اور افغان طالبان استنبول مذاکرات میں جنگ بندی کے تسلسل پر متفق ہو گئے۔ اعلامیہ جاری۔ ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات اختتام پذیر۔ ترکیہ وزارت خارجہ کے اعلامیہ کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر پینلٹی عائد ہوگی۔ ترکیہ اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا۔ ترکیہ اور قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے۔ وزارت خارجہ ترکیہ کے اعلامیے میں پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی۔ پاکستان کے وفد نے دلائل کے ساتھ مقدمہ پیش کیا۔ امید ہے اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی ایوانیوں سے گفتگو۔ کہا پاکستان کا مطالبہ تھا افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ ہمارا مطالبہ تھا افغانستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ قطر ترکیہ کی حمایت سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے۔ دوست ممالک پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ 6 نومبر کو اگلا اجلاس ہوگا، تب تک تمام صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ اس دوران دہشت گردوں کی کوئی کارروائی ہوئی تو افغان طالبان رجیم کو جواب دینا ہوگا۔ وزیر مملکت امور داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے مذاکرات میں اصولی موقف پیش کیا۔ پاکستان کے اصولی موقف پر اتفاق نہ ہوتا تو معاملہ آگے نہ بڑھتا۔ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے تو ہمارا وفد پاکستان واپس آ رہا تھا۔ میزبان کے اصرار پر وفد وہیں رکا اور مذاکرات جاری رکھے۔ پاکستان کے اصولی موقف کی وجہ سے مذاکرات میں بریک تھرو ہوا۔ ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کیا جائے تو تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ مزید پیش رفت کے لیے کچھ چیزیں اور تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ امید ہے چیزیں مثبت طریقے سے آگے بڑھیں گی۔ پاکستان کے عوام اور امن ہماری ریڈ لائن۔ فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کو افغان طالبان رجیم نے مدد فراہم کی۔ افغان طالبان رجیم بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی۔ افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ سرحد پار دہشت گردی کے باوجود صبر کیا، متعدد سفارتی اقدامات کیے، دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کئی پیشکش کی۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے پشاور میں قبائلی عمائدین سے گفتگو۔ کہا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری نہیں ہیں۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں سے پاک ہوگا۔ مقامی تعاون دہشت گردی کے خلاف کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ قبائلی عمائدین امن کے لیے فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ فیلڈ مارشل نے قبائلی عوام کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ غیر مشروط حمایت کو سراہا۔ قبائلی عوام کی ثابت قدمی اور قربانیوں کو خراج تحسین۔ قبائلی رہنماؤں کا افغان طالبان رجیم کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل کو کور ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ سپہ سالار نے مقامی معیشت اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں امن کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا امن کے بغیر معاشی سرگرمیاں اور ترقی ممکن نہیں۔ باجوڑ میں نور ولی کا نائب اور فتنہ خارج کی رہبری شورا کا سربراہ مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ انتہائی مطلوب خارجی امجد عرف مذہم سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک خارجی کمانڈر طویل عرصے سے افغانستان میں روپوش تھا۔ سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ بلوچستان میں 2 مختلف انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق 28 اور 29 اکتوبر کو کوئٹہ کے علاقے چلتن میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں 4 دہشت گرد ہلاک۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ KP کابینہ کے لیے 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی کا نام فائنل۔ ذرائع نے بتایا صوبائی وزراء کی حلف برداری آج گورنر ہاؤس پشاور میں ہوگی۔
KP ہاؤس اسلام آباد میں بانی پی چائے کی بہن علیمہ خانم سے سہیل آفریدی کی ملاقات کے بعد کئی نام تبدیل. علیمہ خانم کے اصرار پر اسد کیسر کے بھائی عاقب اللہ کابینہ میں شامل. شہرام ترقی کے بھائی فیصل ترقی کی بھی واپسی. علی امین کابینہ کے متعدد وزراء کو بھی واپس لیا جائے گا. خلیق الرحمان، احتشام علی، آفتاب عالم، عدنان قادری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. مزمل اسلم اور تاج محمد وزراء کی مشیر ہوں گے. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نئے کابینہ کی اسمبلی پر دستخط کر دی. نومنتخب وزراء کی حلف برداری آج سے پہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. سعودی عرب پاکستان کے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہے. سعودی ولی عہد نے اربوں ڈالر کا پورا روڈ میپ دکھایا. میں نے کہا ہمارے پاس تیل ہے نہ اتنے وسائل. محمد بن سلمان نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم پاکستان کے بچوں کو فری ٹریننگ دیں گے. میری ٹیم اس وقت ریاض میں ہے. سعودی حکام سے ملاقات کی ہوگی. پاکستانی بچوں کے لیے نیا راستہ کھل رہا. سعودی ولی عہد نے پاکستان کے لیے معاشی پیکج بنایا. 2034 فیفا ورلڈ کپ میں ہزاروں ہنرمند سعودی عرب بھیجیں گے. شہباز شریف کا وزیر اعظم یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کے افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا لیپ ٹاپ سے بات آگے نکل کر AI اور جدید ٹیکنالوجی پر آ گئی. بچوں کو ہنرمند بنانے کے لیے 50 ارب کیا 500 ارب بھی خرچ کریں گے. لیپ ٹاپ بیگ پر لوگوں کی وجہ سے پروگرام میں کچھ ماہ کی تاخیر ہوئی. میں نے ٹیم کو کہا بیگ پر شہباز پاکستان کا لوگو مناسب نہیں، ان بچوں کا لوگو لگائیں. پورے ملک میں میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم مشاورت. صدر زرداری نے نون لیگ کو آزاد کشمیر کی نئی حکومت میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مشاورت کے بعد بتاؤں گا. ذرائع نے بتایا مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا گیا. اعلیٰ قیادت کا مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق. بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، شریر رحمان اور رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے. NCCIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان احمد کو FIA لاہور نے گرفتار کر لیا. کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام. ڈپٹی ڈائریکٹر NCCIA نے لاپتہ ہونے کی وجوہات بھی بتا دیں. عثمان احمد نے بتایا ساتھیوں کے خلاف انکوائری چل رہی تھی، ڈر کر چھپ گیا تھا. کلرک سے کروڑ پتی بننے کا سفر. نیب پشاور کا کوہستان مالیاتی اسکینڈل کے مرکزی ملزم قیصر اقبال کے گھر چھاپا. 20 کروڑ روپے برآمد کری. رقم پینٹ کے ڈبوں میں چھپائی گئی. نیب نے قیصر اقبال کی گرفتار اہلیہ کی نشاندہی پر کارروائی کی. ذرائع نے بتایا می بیوی 34 ارب روپے غبن کا الزام ہے. نیب نے اس سے پہلے ملزمان سے 14 ارب روپے ریکور کیے. میاں بیوی کو نیب نے ایبٹ آباد سے گرفتار کیا تھا. اسکینڈل میں ملوث 20 سے زائد ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. مرکزی ملزم قیصر اقبال C&W ڈپارٹمنٹ اپر کوہستان میں اگست 2013 سے بطور کلرک اور بعد میں ہیڈ کلرک تعینات رہا. مسلم لیگ نون ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. ہمیں توقع تھی مسلم لیگ نون کچھ عقل سے کام لے گی. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پنجاب حکومت امام مسجد کو 10,000 میں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا. مولوی کے لیے آج بھی 10,000 روپے تمہیں شرم آنی چاہیے. میں یہ 10,000 روپے آپ کے منہ پر مارتا ہوں. کراچی کے مواد کوٹ میں ٹائر کے گودام میں لگی آگ بے قابو شعلوں نے قریبی گودام کو بھی لپیٹ میں لے لیا. 13 فائر ٹینڈرز 3 اطراف سے آگ بجھانے میں مصروف. فائٹرز کی فوم کی مدد سے بھی آگ بجھانے کی کوشش. 9 گھنٹے سے زائد گزر کے آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا.